بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بات کرنے لگی ہوں کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے غیبت کیا ہے، اس بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول خوب جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ اصل غیبت کی تعریف ہے کہ کسی کی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا جو اس میں واقعی موجود ہو، بری بات بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے جو غیبت کرتے ہیں؟ تو جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اللہ اس کو 2 عذاب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا۔ اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے۔ اور دوسرا عذاب یہ کہ ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ وہ کیا؟ اس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان، جیسے ہی یہ انسان اس کے سامنے آئے گا، اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا، یہ تیرا خیر خواہ نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ مجھے کیوں اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ اس سے ملیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا۔ اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری نیکیاں اس کو دے گا جس کی اس نے غیبت کی۔ تو یہ غیبت کرنے والوں کی سزا ہے، وہ ہر وقت غصے اور غم کی حالت میں رہیں گے، اور جس کی انہوں نے غیبت کی ہے اس سے تو وہ اچھے ہی نہیں لگیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے۔ اور غیبت کے علاوہ بھی ایک گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہے کسی پر طنز کرنا، تانے دینا۔ حدیث میں ہے کہ تانے دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو غیبت اور تانوں سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین۔